اسٹرکچرل مسائل ہیں پاکستان کے جو اگر نہ حل ہوئے لانگ ٹرم میں تو وی وونٹ گو اینی ویئر. تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہے گیس ہے چاہے بجلی ہے، اس پہ ہمارے کچھ مراحت یافتہ لوگوں کا قبضہ ہے کہ وہ خود کے لیے سستی مراحت لیتے ہیں، جسے ہم نے شروع میں کچھ افسران کی بات کی، اسی طرح کچھ انڈسٹری کا بھی ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو سیزنل پیٹرن ہے وہ بڑا سائیکلیکل ہے، یعنی کہ ہم گرمیوں میں ایک دم ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، پیک گرمی ہوتی ہے تو ہمارا پیٹرن جو ہے وہ 25-28 ہزار میگا واٹ پہ چلا جائے گا. جو ہی سردیاں آتی ہیں تو وہ ایک دم ڈراپ کر جاتا ہے 10,000 12,000 14,000 میگا واٹ کے اوپر. اب یہ جو اتنی ایکسٹریم ویریئنس ہے، دیکھیے اگر آپ نے پلان کرنا ہے کہ کم سے کم کیپیسٹی پیمنٹ آپ دیں سردیوں میں تو آپ کو پھر گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ گرمیوں کی کیپیسٹی کے اوپر بجلی کی جنریشن انسٹال کریں گے تو وہ سردیوں میں تو اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ تو پھر بند رہے گی. اچھا، اب اس کے لیے حل یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں سردیوں میں بجلی کی کنزمپشن کو بڑھانے کے لیے جو گیس ہم مفت بانٹ رہے ہیں اس کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم نے اپنے ملک کی گیس تقریباً پائپوں کے اندر جلا دی ہے، اور میں مجرم اس کو ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا رجیم کو سمجھوں گا کہ جنہوں نے اس وقت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گاؤں گاؤں گیس پائپ لائن بچھانے کی اسکیم شروع کی، جو دنیا میں سب سے انیفیشنٹ طریقہ ہے گیس کی ڈسٹریبیوشن کا. آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ جن کے پاس تیل اور گیس مالا مال ہے، آپ کو کسی شہر میں گیس بائی پائپ لائن ڈسٹریبیوشن نظر نہیں آئے گی. وہ سب ایل پی جی اس سلنڈر کے ذریعے چلاتے ہیں، چونکہ دیٹ از دا وے جس سے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں ایفیشینٹلی. ہم نے پاکستان کی گیس کو پائپوں میں ڈال کے برباد کر دیا، ضائع کر دیا، اور اس میں لوگوں کو اتنی سستی گیس دینے کی ایک عادی کر دیا کہ اب آپ کے پاس ایک اور ڈسٹورشن ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤس ہولڈ کو گیس دیتے ہیں تو آپ کو اپنے پاور پلانٹس چلانے کے لیے سستی بھی گیس نہیں ہے. آپ اگر ان کو دیتے ہیں انڈسٹری یا آپ جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کو دیتے ہیں تو آپ کو پاور پلانٹ بند کرنا پڑتا ہے. یہ جو انرجی مکس ہے اس کے اوپر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ جو اس میں کانٹرڈکشنز ہیں وہ ہم کیسے دور کریں. لاسٹلی جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ چند تو ایفیشنٹ ہیں لیکن چند انتہائی انیفیشنٹ ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ بات ہوئی کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. کوئی حکومت اس لیے پرائیویٹائز نہیں کرتی چونکہ ملک کے اندر ہر وقت ایک پولیٹیکل بے یقینی کی صورتحال میں رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے 13 سے 18 کے دوران ہم مسلسل ایک ایجیٹیشن کا بھی سامنا کر رہے تھے، سی پیک کو بھی چلا رہے تھے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے بھی کر رہے تھے، لیکن ہمیں ان 5 سالوں میں کام نہیں کرنے دے گیا. ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھرو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ، اس کو بھی روک دیا گیا پولیٹیکل ایجیٹیشن کے ذریعے. اس وقت پی ٹی آئی اور یہ سب مل گئے تھے. اسی طرح اب اللہ کرے کہ الیکشن کے اندر ایک مستحکم حکومت آئے